بچوں کو تصویر کشی کی تربیت دینے کے لیے بعض ایسی تصویروں کی کتب بھی دستیاب ہیں جن میں نقوش بنائے جاتے ہیں خاکوں کی صورت میں، لیکن رنگ نہیں ہوتے، اور بچے پھر اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق، اپنی طبعی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق ان میں رنگ بھرتے ہیں۔ اگر ایسی لاکھوں کتابیں بھی شائع کر دی جائیں اور لکھوں خواہ بچوں کو تقسیم کر دی جائیں تو بظاہر تصویر ایک ہی ہوگی، لیکن ہر بچہ جب اس میں رنگ بھرے گا تو نتیجہ مختلف نکلے گا۔ خواہ رنگ بھی ایک ہی قسم کے مہیا کیے جائیں، لیکن ہر اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنی صلاحیتوں کے مطابق رنگ بھرتا ہے اور تصویر مختلف روپ لے کر ظاہر ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو میں پیچھے 2 خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں، اس کی اور نماز کی باقی تمام ان عبارتوں کا یہی حال ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ وہ سارے کلمات جو نماز میں ادا کیے جاتے ہیں ان میں رنگ انسان کو خود بھرنے پڑتے ہیں، اور جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے وہ تو خود بھی اپنی کیفیتیں اس طرح بدلتی رہتی ہے کہ زاویہ بدلنے سے اس کا اور رنگ دکھائی دیتا ہے، اور ہر زاویے پر پھر بے شمار ایسے امکانات ابھرتے ہیں جن کی روشنی میں انسان اس کی سورہ فاتحہ کی مدد سے مضامین تک رسائی پاتا ہے، اور مضامین کو جذبات میں ڈھال کر پھر سورہ فاتحہ میں ایسی کیفیت کے رنگ بھرتا ہے جس سے وہ سورہ فاتحہ کوئی اجنبی چیز، کوئی بیرونی چیز نہیں رہتی، بلکہ اس کے دل کی واردات بن جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو نماز کے متعلق یوں بیان فرمایا کہ دیکھو، نمازیں جو تم پڑھتے ہو ان میں الفاظ وہی ہیں جو سب پڑھتے ہیں، لیکن کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور کوئی نماز فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تم اس کو اپنی کیفیت سے نہ بھرو۔ کیفیت سے بہتر اور کوئی لفظ اس منظر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا، اس صورتحال کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ کیفیت رکھ کر تمام مضامین کو یہاں مجتمع کر دیا۔ کیفیت اس آخری احساس کا نام ہے جو مختلف چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا خلاصہ کیفیت ہے۔ اگر سائنسی زبان میں ہم اس کی بات کریں تو اگرچہ ہم مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوشبوئیں سونگھ رہے ہوتے ہیں، لمس سے لذت پا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح حواس خمسہ ہمارے لیے مختلف قسم کی دلکشیوں کے سامان لاتے ہیں، لیکن آخری صورت میں وہ الیکٹریکل پلسز ہیں جن میں تبدیل ہوتے ہیں، اور بجلی کی وہ لہریں ہی ہیں جو ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ وہاں نہ رنگ پہنچتا ہے، نہ خوشبو پہنچتی ہے، نہ لمس سے کچھ حصہ وہاں پہنچتا ہے، نہ نمک کا احساس، نہ میٹھے کا احساس۔ جو کچھ پہنچتا ہے وہ بجلی کی لہروں کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اس کا نام کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نماز میں لذت پیدا کرنے اور افادیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ نسخہ عطا فرما دیا کہ وہ نمازیں جن میں کچھ کیفیت شامل ہوگی وہ کارآمد نمازیں ہیں۔ وہ نمازیں جو کیفیت سے خالی ہوں گی ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور وہ ایسے برتنوں کی طرح ہیں جن میں کچھ بھی بھرا نہیں ہوا۔ بس
نمازوں میں کیفیت پیدا کرنے کی خاطر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں کیفیت پیدا کرنے کے لیے ممد ہوتی ہیں۔ کیفیت از خود پیدا نہیں ہو جاتی، کیفیت کے لیے حواس خمسہ سے مدد لینا ضروری ہے، اور حواس خمسہ جو پیغامات پہنچاتے ہیں وہ پیغامات دماغ کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہو کر کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ پس علم بڑھانا اور گہری نظر سے کائنات کا مطالعہ کرنا، خدا تعالیٰ سے شناسائی حاصل کرنا، اور حواس خمسہ جو خدا نے عطا فرمائے ہیں ان کے ذریعے خدا کی ہم تک پہنچنا، یہ وہ مضمون ہے جس کا زندگی کے ہر لمحے سے تعلق ہے، اور ہمارے گرد و پیش یہ مضمون بنتا چلا جاتا ہے اگر ہم ہوش مندی کے ساتھ محسوس کریں کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں اور اپنے ماحول کے اثرات کو خدا تعالیٰ کی حمد کے ساتھ باندھنا سیکھ لیں۔ پھر جب آپ نماز میں داخل ہوں گے تو وہ نماز کیفیتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اگر نماز سے باہر کچھ نہیں ہے تو نماز کے اندر بھی کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو نماز میں داخل ہوئے تھے لذتیں حاصل کرنے کے لیے، ہمیں تو وہاں کوئی لذت نہیں ملی، باہر کی دنیا میں لوٹے اور پھر لذتوں میں دوبارہ کھوئے گئے۔ وہ بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ باہر کی لذتوں کا خدا سے تعلق نہیں تھا اور اندر نماز خالی پڑی تھی، اس لیے خالی ویرانے سے گھبرا کر وہ ان لذتوں کی طرف لوٹتے ہیں جن کا خدا کی ذات سے تعلق نہیں ہوا، یعنی تعلق ہے تو صحیح مگر وہ سمجھے نہیں، رشتے تھے تو صحیح مگر وہ باندھے نہیں گئے، اس لیے وہ اس مادی دنیا سے لذت پانے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن روحانی دنیا سے لذت پانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بس اپنی سوچ کو انگیخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوچ کے بغیر دل میں جذبات پیدا نہیں ہوا کرتے۔ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ قلبی کیفیت اور چیز ہے اور دماغ اور چیز ہے، حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ ان کا وجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سوچوں کے آخری مرکز کے طور پر فؤاد کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دل کا، اور دلوں ہی کو اندھا قرار دیا اور دلوں ہی کو دیکھنے والا بیان کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی آخری حقیقت بھی دل پر منتج ہوتی ہے، اور آخری صورت میں چونکہ کیفیتیں بن جاتی ہیں اور کیفیتوں کا مرکز دل ہے، اس لیے قرآن کریم بھی دماغ کی بجائے دل کا ذکر کرتا ہے۔ پس اپنی سوچ کو بیدار کریں تو آپ کے دل میں عرفان کی لہریں دوڑنے لگیں گی، اور عرفان کی لہریں ہی ہیں جو وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں جس سے نماز میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار بڑھتے رہتے ہیں۔ اب حواس خمسہ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے میں پچھلے خطبے میں ڈیوڈ ایٹنبرا کی ایک دو ویڈیو کیسٹس کا ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ ان کی جو کچھ انہوں نے ویڈیو کی صورت میں پیدا کیا ہے اس کے علاوہ اس کو انہوں نے کتابی شکل میں بھی ڈھالا ہوا ہے اور ان کی تصنیف بھی ملتی ہے، مگر بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کس و ناقص کی پہنچ میں نہیں، اور نماز ہر شخص نے پڑھنی ہے، تو بعض لوگوں کی رسائی ایسے مواد تک ہوتی ہے جن سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا علم بڑھتا ہے، اور اگر ان کے اندر بصیرت ہو تو وہ اس علم کے بڑھنے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد میں بھی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھنے کی طاقت ہی کچھ نہ ہو تو بس وہ علم الگ پڑا رہتا ہے اور خدا کا تصور الگ پڑا رہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ساری دنیا تو اس قسم کے علم تک رسائی نہیں رکھتی، اور وہ دنیا جو پہلے گزر چکی ہے
جن میں ایسے زمانے شامل ہیں جن میں خدا کے عظیم انبیاء گزرے جو خدا کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، اور وہ زمانہ بھی شامل ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جن سے زیادہ ذکر کرنے والا نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو ڈیوڈ ایٹنبرا کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، اس سائنس کا وجود نہیں تھا جس نے ڈیوڈ ایٹنبرا پیدا کیے، ان ایجادات کا کوئی تصور نہیں تھا جن کے ذریعے سے انسان کی ان خدا تعالیٰ کی صنعتوں تک رسائی ہوئی جن میں اس نے حیرت انگیز تخلیق کے کرشمے دیکھے۔ پس نماز تو ہر زمانے کے لیے ہے، اور ذکر الہی ان ظاہری علوم کا محتاج نہیں، مگر ذکر الہی اس اندرونی توجہ کا ضرور محتاج ہے جس کے نتیجے میں ہر جگہ انسان کو خدا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور نظر میں گہرائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے گرد و پیش جہاں دیکھتا ہے وہ خدا کے وجود کو وہاں جلوہ گر دیکھتا ہے، اور جتنی بصیرت تیز ہو اور جتنی محبت بڑھے اتنا ہی زیادہ وہ جلوہ خدا کا وہ جلوہ زیادہ خوبصورت، دلکش اور دلربا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس عام دنیا کے دستور کے لحاظ سے بھی نماز میں اور خصوصاً سورہ فاتحہ میں ہر انسان اپنی اپنی توفیق کے مطابق رنگ بھر سکتا ہے۔ حواس خمسہ کی میں نے بات کی ہے، اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ غور طلب بات ہے کہ سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد رحمان کا ذکر فرمایا گیا، اور رحمان پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی ذات ہے، بے شمار اور بھی معنی ہیں لیکن ایک معنی بڑا نمایاں یہ ہے کہ ایسی ذات ہے جس نے محض ضرورت سے بہت بڑھ کر دیا۔ محض ضرورت تو یہ ہے مثلاً کہ ایک انسان کی بھوک مٹ جائے اور اس کی غذا اس لحاظ سے مکمل ہو کہ اس کو زندگی کے قیام کے لیے اور زندگی کی نشو و نما کے لیے جن کیمیاوی اجزاء کی ضرورت ہے وہ اسے متناسب شکل میں مہیا ہو جائیں۔ یہ زندگی کی محض ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بعض دفعہ ڈرپس کی صورت میں بھی، جس کے ذریعے مریضوں کو خوراک پہنچائی جاتی ہے، انسان کو مہیا ہو جاتی ہے۔ ایسے کنسنٹریٹس کی صورت میں، یعنی ایسی غذاؤں کے خلاصے کی شکل میں بھی انسان کو مہیا ہو جاتی ہے جس میں مزہ کوئی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو معمولی سا ہوتا ہے، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے صرف کائنات کو بعض ضرورتوں کی خاطر پیدا کرنا تھا تو محض اس طرح بھی پیدا فرما سکتا تھا کہ ہر چیز کی ضرورت پوری ہو جائے، اور خدا نے تخلیق کا گویا حق ادا کر دیا، لیکن ہر جگہ آپ کو رحمانیت جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ حواس خمسہ پر آپ غور کر کے دیکھیں، یہ تو ہر انسان کے بس میں ہے، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان سے مراد وہ ہے جسے حواس خمسہ عطا ہوں، اور اگر حواس خمسہ عطا نہ ہوں تو 4 خواص عطا ہوں، ان کے ذریعے بھی انسان اسی قسم کی معرفت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ 3 ہوں تو ان 3 کے ذریعے انسان اپنی توفیق کے مطابق خدا تک پہنچ سکتا ہے، مگر حواس خمسہ ہوں یا حواس 4 ہوں یا 3 ہوں یا 2 یا 1، زندگی میں کوئی ایسا زندگی کا حصہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو حواس سے عاری ہو، اور اگر حواس سے عاری ہے تو وہ موت ہے۔ پس انسان ہی نہیں بلکہ اس کی ادنا حالتیں بھی حواس کے ذریعے خدا تک پہنچتی ہیں، اور